کرام، اللہ رب العزت کے کلام پاک سے آیات مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ جمعہ المبارک کا دن انتہائی دن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ماہ مبارک محرم الحرام کا چل رہا ہے۔ اس کی فضیلت احادیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اور محرم الحرام کے ساتھ اگست کا مہینہ ہے۔ محرم الحرام کی تاریخ بھی شہادتوں سے بھری ہوئی ہے اور اگست کی تاریخ بھی شہادتوں سے بھری ہوئی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے تاریخی اعتبار سے کہ جس میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو پاکستان جیسی عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا ہے۔ اکابرین اسلاف کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وطن عزیز ہمیں عطا فرمایا۔ اپنے وطن سے محبت رکھنا یہ انسان کے کمال ایمان کی نشانی ہے۔ پاکستان ایک ایسا روئے زمین پر ملک ہے جس کا اصول صرف اور صرف لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہوا۔ عزیزان محترم، اس طرح نہیں ہوا کہ کسی نے خواب دیکھا اور صبح پاکستان بن گیا، یا کسی نے تجویز پیش کی اور اگلے دن پاکستان معرض وجود کے اندر آ گیا، یا کسی نے کوئی کانفرنس کی جس کے نتیجے میں پاکستان بن گیا۔ اس کے پیچھے ایک طویل تاریخ ہے۔ اکابر اور اسلاف کی قربانیاں ہیں، جن قربانیوں کو ذکر کرنا اس لیے بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ جو آج کے ہمارے حالات ہیں اور جو اس وطن عزیز میں ہمارا جو کردار ہے اور جو ہم کردار ادا کر رہے ہیں، اس کردار کو اور اپنے اکابر اور اسلاف کی قربانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے موازنہ کریں۔ کیا ہزاروں اور لاکھوں جانوں کا نذرانہ اس لیے پیش کیا گیا تھا کہ ہم دین سے دور ہو جائیں اور دین دوری والے اعمال اختیار کرنا شروع کر دیں۔ وطن بنا، ریاست بنی، اس سرزمین کا کوئی قصور نہیں ہے جو ہم دین سے دور ہیں۔ یہ ہمارا اپنا ہی قصور ہے کہ ہم دین سے دور ہیں۔ عزیزان محترم، بر صغیر کے اندر
اسلام کی آمد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت سے ہوتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک مہم بر صغیر کی طرف آتی ہے۔ اس کے بعد تاجروں کا آنا شروع ہوتا ہے اور ہندوستان کے مختلف علاقوں میں وہ آ کر رہتے ہیں، لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، تو عرب تاجروں کے کردار، رویے اور اخلاق سے متاثر ہو کر یہاں کے رہنے والے ان کو قبول کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک مجاہدین کا لشکر بر صغیر کی طرف آتا ہے اور کابل کے علاقوں کو فتح کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد حکومت میں اسلامی ریاست میں شامل کرتا ہے، جس کے بعد محمد بن ابی صفرا پھر دوبارہ کابل سے ہوتے ہوئے ہندوستان میں پہنچتے ہیں اور ملتان تک جہاد کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں 12 سے 14,000 افراد کو گرفتار کیا جاتا ہے اور یہ لشکر واپس چلا جاتا ہے۔ تیسری مرتبہ بنو امیہ کے عہد حکومت میں ولید بن عبد الملک کے دور میں گورنر حجاج بن یوسف ثقفی ایک عورت کی پکار پر محمد بن قاسم کو سندھ کے علاقے کی طرف روانہ کرتا ہے۔ محمد بن قاسم یہاں آ کر جہاد کرتے ہیں، علاقے فتح ہوتے ہیں، پھر سندھ کے راستے ملتان تک مسلمانوں کے قافلے پہنچتے ہیں، لیکن مسلمانوں کا وہاں پر حکمرانی کے لیے ٹھہرنا زیادہ دیر تک نہیں رہتا اور وہ نظام اس طرح قائم نہیں رہتا جس طرح محمد بن قاسم قائم کر کے گئے تھے۔ پھر بر صغیر کے اندر باقاعدہ طور پر 4ویں صدی ہجری، 5ویں صدی ہجری، 6ویں صدی ہجری میں مختلف طریقوں سے دین اسلام نشو و نما پاتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی ہندوستان کابل سے ہوتے ہوئے ہندوستان کی طرف آتے ہیں اور پھر ان کی اولاد دارالخلافہ لاہور منتخب کرتی ہے۔ ان کے بعد شہاب الدین غوری، قطب الدین التمش کا زمانہ آتا ہے، تو مسلمان اور بر صغیر میں اسلامی اقتدار مضبوط ہو جاتا ہے۔ تاتاریوں کے حملوں کی وجہ سے وہ مسلمان جو علوم و فنون کے ماہر، فقیہ، محدث، مفسر، صوفیاء دیکھتے ہیں کہ اس خطے میں اسلامی حکومت مضبوط ہے، اپنے علاقوں سے ہجرت کر کے بر صغیر میں آتے ہیں اور ہندوستان کے اندر آ جاتے ہیں۔ اب یہاں سے اس خطے میں اسلامی علوم و فنون کا آغاز ہوتا ہے۔ مسلمان حکمران بر صغیر کے اندر حکومت کرتے ہیں اور مسلمان حکمرانوں کی قیادت میں ہندوستان، پاکستان اس وقت بنا نہیں تھا، لیکن یہ بھی بنگلہ دیش،
اور جتنا بھی بر صغیر کا خطہ ہے یہ سارا مسلمان حکمرانوں کے زیر تسلط تھا۔ تعداد میں کم تھے لیکن حکومت پورے خطے کے اوپر کر رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روئے زمین پر حکمرانی کرنے کا حق حاصل ہے تو مسلمان کو حاصل ہے، کیونکہ یہ زمین خدا کی ہے، اس پر نظام بھی خدا کا چلے گا اور خدا کے نظام کو چلانے کے لیے ایک مسلمان کی ضرورت ہے۔ غیر مسلم خدا کے نظام کو نہیں چلا سکتا۔ مسلمانوں کی حکومت تھی اس پورے خطے پر، مضبوط اقتدار تھا۔ مسلمانوں کی حکومت میں ہندو اور سکھ رہا کرتے تھے، اور اس سرزمین پر 1000 سال سے زائد مسلمانوں نے حکمرانی کی ہے۔ 1600 عیسوی میں احمد شاہ ابدالی کے زمانے میں ایسٹ انڈیا کمپنی بر صغیر کے اندر داخل ہوتی ہے۔ تجارت کی غرض سے بادشاہ وقت سے اجازت طلب کرتی ہے۔ 1905 میں نور الدین جہانگیر کمپنی کے اختیارات کے اندر اضافہ کرتا ہے۔ 1913 میں نور الدین جہانگیر اس کمپنی کو سورت کے مقام پر ایک کوٹھی قائم کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ آہستہ آہستہ یہ کمپنی بر صغیر کے اندر پھیلتی ہوئی چلی جاتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جن جن علاقوں میں کمپنی مضبوط ہوتی ہے ان علاقوں میں عیسائی مذہب کی تبلیغ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور پھر شاہ جہاں کے زمانے میں اس کی بیٹی کے علاج پر ڈاکٹر بائی کی سفارش پر اس کمپنی کو تجارتی حقوق معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس کا پھیلاؤ مزید علاقوں پر بڑھتا ہوا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ بر صغیر اور بالخصوص بنگال کے کئی صوبوں میں، کئی علاقوں میں یہ کمپنی اپنا تسلط برقرار رکھنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، اور ان کے گورنر بھی بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہاں سے مسلمانوں کے اقتدار کے زوال کا آغاز ہوتا ہے۔ 1702 کے اندر شیخ عبد الرحیم کے گھر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جس کا نام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رکھا جاتا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی وہ عظیم شخصیت ہیں کہ بر صغیر میں باقاعدہ طور پر درس حدیث کا آغاز جس نے کیا ہے اس ہستی کا نام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ ہے، اور یہ واحد شخصیت ہے۔ جتنے مسالک ہیں ان سب کا اتفاق حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ پر ہوتا ہے۔ مسلمانوں میں جتنے فرقے ہیں ان فرقوں کا اتفاق اور اتحاد ہوتا ہے جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کی عظیم ہستی پر ہوتا ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ شیخ ابو طاہر مدنی سے حدیث کا علم حاصل کرتے ہیں، بر صغیر میں آتے ہیں، درس و تدریس کا آغاز کرتے ہیں اور حالات کا جائزہ لیتے ہیں، اور مسلمانوں کے اقتدار کو زوال پذیر ہوتا ہوا اور ایسٹ انڈیا کمپنی کو بر صغیر کے علاقوں میں مضبوط ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ ایک کتاب تحریر کرتے ہیں حجت اللہ البالغہ کے نام سے۔ وہ ایسی عظیم کتاب ہے کہ مسلمانوں کی سیاسی معاشی رہنمائی میں کسی اور مصنف نے ایسی کتاب نہ حضرت شاہ صاحب سے پہلے لکھی ہے نہ حضرت شاہ صاحب کے بعد لکھی۔
شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے ہم 4 بیٹے پیدا ہوتے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ عبدالغنی محدث دہلوی، شاہ عبدالقادر محدث دہلوی اور شاہ عبدالغنی۔ یہ 4 لڑکے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے ہاں پیدا ہوتے ہیں۔ چاروں کو اللہ تعالیٰ نے علم و فنون میں بڑا مقام عطا فرمایا، یہاں تک کہ حضرت شاہ صاحب کے صاحبزادوں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ بر صغیر میں سب سے پہلے قرآن کریم کا جو ترجمہ کیا ہے وہ شاہ ولی اللہ کے بیٹوں نے کیا ہے۔ انگریز کا اقتدار مضبوط ہوتا جاتا ہے اور اس کی مضبوطی بڑھتی ہوئی چلی جاتی ہے، تو انگریز بنگال کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا ہے، تو بنگال کے نواب سراج الدولہ انگریز کے مقابلے میں آتے ہیں اور ان کو یہ وصیت کی جاتی ہے کہ اگر اپنے اقتدار کو مضبوط رکھنا چاہتے ہو اور مسلمانوں کے اثر و رسوخ کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو بر صغیر سے انگریز کو نکال دو، اپنے علاقوں سے انگریز کو نکال دو۔ یہ انگریز کے خلاف علم جہاد بلند کرتے ہیں۔ کئی جگہوں پر ان کا مقابلہ کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ انگریز مورخ نے اور وہ مسلمان مورخین جو انگریز مورخ کی تاریخ کو پڑھ کے متاثر ہوتے ہیں یا مغربی مورخین کی تاریخ پڑھنے کی صورت میں اسلام کی تشریح اور اسلامی قائدین کی تشریح کرتے ہیں، وہ ہمیشہ مسلم حکمرانوں کو ظالم ٹھہراتے ہیں۔ تو نواب سراج الدولہ نے جب کلکتہ میں انگریز کے اوپر حملہ کیا تو نواب سراج الدولہ پر یہ الزام لگایا گیا، ایک بلیک ہول کے نام سے واقعہ مشہور کر دیا جس کی کوئی حقیقت نہیں، جو محض ایک افسانہ تھا۔ تو اس کے بعد مزید ان کے خلاف لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کی گئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 1757 جنگ پلاسی کے نام سے جو مشہور ہوئی، نواب سراج الدولہ انگریز کے مقابلے میں آئے۔ جب نواب سراج الدولہ مقابلے کے لیے چلے تو انگریز کے مقابلے میں نواب سراج الدولہ کی فوج کی تعداد 40,000 تھی۔ 40,000 لوگ وہ تھے جو پیدل تھے، 15,000 لوگ وہ تھے جو سوار تھے، اور پھر ان کے پاس جو توپیں تھی وہ الگ تھی۔ مقابلے میں آنے والے انگریز کے پاس جو ٹوٹل تعداد تھی وہ صرف 3,000 تھی، لیکن پھر بھی نواب سراج الدولہ کو شکست ہوتی ہے، جس کے ساتھ 40,000 افراد پیدل ہیں، 15,000 افراد سوار ہیں، جس کے پاس اسلحہ اور بارود بھی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود نواب سراج الدولہ کو شکست ہوتی ہے، اور شکست کی بنیادی وجہ بننے والا شخص میر جعفر کہلاتا ہے، کہ جو نواب سراج الدولہ کا وزیر تھا، انگریز کے ساتھ ساز باز کی ہوئی تھی، اور اس کا مسلک بھی وہی تھا جو آج کے دور میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر تبرہ کرنے والے لوگوں کا مسلک ہے، جن کے مذہب میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو گالی دیے بنا گزارا نہیں ہوتا۔ وہی مسلک تھا میر جعفر کا، کہ اس نے غداری کی نواب سراج الدولہ سے، کہ فوج کو بغاوت پر اکسایا نواب سراج الدولہ کے خلاف، اور پھر فوج جس سے امید تھی نواب سراج الدولہ کو کہ جب وقت آئے گا تو یہ 3,000 مٹھی بھر انگریز ہیں، میری فوج ان کو ختم کر دے گی، لیکن مقابلے کا وقت آیا تو فوج الگ ہو گئی، نواب سراج الدولہ الگ کھڑے رہ گئے، جس کے نتیجے میں بنگال سارے کا سارا ایسٹ انڈیا کمپنی کے قبضے میں آیا اور انگریز نے اس کے اوپر قبضہ کیا۔ سن 1772 میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے فرزند ارجمند شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کھڑے ہوتے ہیں اور انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیتے ہیں
کہ انگریز کے خلاف جہاد کرنا فرض عین ہے، ان کے اس فتوے کے نتیجے میں سلطان ٹیپو رحمہ اللہ کھڑے ہوتے ہیں۔ وہی سلطان ٹیپو ہے کہ جس کی تصویر، جس کی شکل و صورت آج ہماری کتابوں کے اندر ایسی ملتی ہے کہ چہرے پہ داڑھی نہیں۔ آج ان کی تاریخ ایسی ملتی ہے کہ جیسے دین کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ آج ان کا کردار ایسے پیش کیا جاتا ہے کہ سلطان ٹیپو رحمہ اللہ اپنے ساتھ کوئی نجومی رکھا کرتے تھے اور نجومیوں سے مشورے لیا کرتے تھے، جبکہ یہ بالکل حقیقت کے برعکس ہے، کیونکہ جتنے مسلمان مجاہدین تھے، جو مسلمان سپہ سالار تھے، جو مسلمانوں کی نڈر قیادت تھی، انگریز اور انگریز سے مفادات حاصل کرنے والے مسلم مورخین نے انہی کی تصویر کی عکاسی کرتے ہوئے، انہی کی تاریخ کی نقل کرتے ہوئے مسلمان عظیم لیڈروں کو غدار بنا کر پیش کیا، دین دشمن بنا کر پیش کیا، مسلم دشمن بنا کر پیش کیا اور دین سے دور رہنے والے افراد بنا کے پیش کیا، جو حقیقت سے بالکل برعکس تھا۔ سلطان ٹیپو کھڑے ہوتے ہیں، انگریز کے مقابلے میں 4 جنگیں انگریز کے ساتھ لڑتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ جو تدبیر اختیار کرتے ہیں، اسی تدبیر کے اندر سلطان ٹیپو کو شکست ہوتی ہے، جس کی وجہ کیا ہے کہ وہاں بھی ایک کردار تھا جس کو میر صادق کے نام سے پہچانا جاتا تھا۔ اس نے سلطان ٹیپو کو شکست دلوانے میں اہم ترین کردار ادا کیا۔ سلطان ٹیپو اپنے قلعے کے اندر موجود تھے، میسور کی ریاست تھی جس کا شہزادہ اور جس کا بادشاہ سلطان ٹیپو تھا۔ اس قلعے کے ارد گرد انگریز گھیراؤ کرتا ہے، حملہ کرتا ہے، قلعے کی دیوار میں شگاف پڑنا شروع ہوتا ہے، تو یہاں پر اندر قلعے کے اندر جو سلطان ٹیپو کے وزیر تھے میر صادق، انہوں نے انگریز سے ساز باز کی ہوئی تھی اور یہ طے تھا کہ آپ کو سلطان ٹیپو کے بعد نواب بنا دیا جائے گا، آپ کو میسور کی ریاست کا حکمران بنا دیا جائے گا۔ جب یہ نظریہ اس کے سامنے تھا، یہ لالچ اس کے سامنے تھا، تو اس نے ان کو اشارہ کیا کہ اس وقت شگاف جو ہے یہ خالی ہے۔ شگاف کیا تھا کہ قلعے کی دیوار پر بارود کے ذریعے بار بار حملہ کیا گیا، جس سے دیوار ٹوٹ گئی اور وہاں سے رستہ بنا جس سے فوج اندر آ سکتی تھی۔ تو ٹیپو سلطان ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے، فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کی، تلاوت کے بعد اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کیا، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ اب میرے ساتھ ہونے والا معاملہ آگے کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے۔ اس نے اشارہ کیا، فوج اندر داخل ہوئی تو وہاں پر سلطان ٹیپو کے ایک عظیم کمانڈر موجود تھے جن کو سید عبد الغفار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو جب اس نے دیکھا، میر صادق نے دیکھا کہ سید عبد الغفار یہاں سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس نے کہا کہ تم یہاں سے ہٹ جاؤ، اب ہم شکست کھا چکے ہیں، اپنی جان بچا لیتے ہیں۔ لیکن سید عبد الغفار نے کہا میں پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں اپنی ریاست کو غیر مسلموں کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ عزیزان محترم، پھر اسی نے اس کے اوپر سبز چھتری تان دی، جس سے ظاہراً یہ دکھانا تھا کہ دھوپ بہت سخت ہے، میں تمہارے اوپر سایہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ انگریز کو اشارہ تھا کہ جو یہ شخص ہے یہ تمہارے آگے آڑ بنا ہوا ہے۔ انگریز کی توپوں کے رخ قلعوں کی دیواروں سے ہٹتے ہیں اور سیدھے اس کے سید عبد الغفار کے سینے کی جانب ہوتے ہیں، توپوں کے گولے برداشت کرتے ہوئے اپنی جان جو ہے خالق حقیقی کے سپرد کر دی اور یہ پیغام دیا کہ سید عبد الغفار کبھی بھی اپنی ریاست کے اوپر اپنے جسم کے اندر، بدن کے اندر سانس ہوتے ہوئے، اپنے بدن کے اندر روح ہوتے ہوئے یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی غیر مسلم میری ریاست کے اوپر حکومت کرے۔ ادھر سے پتہ چلتا ہے ٹیپو سلطان کو وہ آتے ہیں اور قلعے کا دورہ کرتے ہیں، دیکھنے کے بعد میر صادق کے قریب سے گزرتے ہیں اور اس کو یہ جملے کہتے ہیں کہ میر صادق یہ نہ سمجھنا مجھے تیری غداری کا پتہ نہیں ہے، مجھے تیری غداری کا پتہ ہے، لیکن جو تو نے آج غداری کی ہے، تیری اس سیاہ زندگی اور سیاہ کردار کی وجہ سے تیری اولاد ایک ایک دانے کی محتاج ہوگی، ایک ایک دانے کو ترسے گی۔ جو قومیں لیڈروں کے ساتھ غداری کرتی ہیں
ان کا انجام یہی ہوا کرتا ہے۔ سلطان ٹیپو رحمت اللہ علیہ قلعے کا محاصرہ کرتے ہوئے آگے جاتے ہیں، دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہیں، ایک دروازے سے باہر نکلتے ہیں تو فوج ارد گرد ہوتی ہے، مقابلہ کرتے کرتے قلعے کے اندر داخل ہونے لگتے ہیں تو یہ قلعے کا دروازہ، اس کے دروازے کو بند کرنے میں میر صادق کردار ادا کرتا ہے اور قلعے کے دروازے کو بند کر دیتا ہے۔ فصیل کے اوپر کھڑا ہوا کماندار سلطان ٹیپو سے کہتا ہے قلعے کا دروازہ کھول دو، وہ دروازہ کھولنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ بھی انگریز کی فوج کے ساتھ مل جاتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ سلطان ٹیپو جو دروازہ بند کرنے والا میر صادق ہے، سلطان ٹیپو کا سپاہی تلوار نکالتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے یہ غدار ہے۔ اس نے کہا سلطان کو کفار کے لرزے میں چھوڑ کر تو کہاں بھاگ رہا ہے؟ ایک تلوار کا وار کیا، میر صادق کی گردن تن سے جدا ہو گئی، نہ انگریزوں سے مال ملا، نہ اس سے دولت ملی، نہ عہدہ ملا۔ اور پھر کیا ہوا؟ 4 دن تک اس کی لاش وہاں پر پڑی رہی اور اس سے بدبو آنے لگی۔ پھر بدبو آئی تو لوگوں نے خون پھیلنے کی وجہ سے اس کی لاش کو اٹھایا اور ایک جگہ پر پھینک دیا۔ مورخین لکھتے ہیں جو شخص وہاں سے گزرتا تھا وہ اس کی قبر کے اوپر تھوکا کرتا تھا اور اس کی قبر پہ تھوک کر کہتا تھا کہ یہ ایک غدار ہے جس نے مسلم ریاست کو کفار کے حوالے کر دیا ہے۔ سلطان ٹیپو رحمت اللہ علیہ انگریز کے مقابلے کے اندر تنہے تنہا لڑتا ہے، گولی آتی ہے، گھوڑے کو لگتی ہے، گھوڑا مر جاتا ہے، لیکن ٹیپو سلطان مقابلہ کرتا ہے۔ مقابلہ کرتے کرتے اس کے ساتھ اس کا ایک خادم تھا، ایک نامسلم غلام تھا۔ نامسلم غلام کے پاس پانی کا مشغلہ تھا، اس نے پانی مانگا، یہ بھی دشمن کے ساتھ ملا ہوا تھا، اس نے پینے کے لیے پانی نہ دیا۔ سلطان ٹیپو رحمت اللہ علیہ کو کئی گولیاں لگتی ہیں، چوتھی گولی کنپٹی پہ لگتی ہے، سلطان ٹیپو زمین پہ گرتے ہیں۔ ایک انگریز آتا ہے اور جسم سے کمر بند اتارنا چاہتا ہے تو سلطان ٹیپو کو دیکھتا ہے، اس کی آنکھیں بند ہیں، یہ تو مر چکا ہے، لیکن سلطان ٹیپو تلوار کا وار کرتے ہیں اور جاتے ہوئے بھی یہ پیغام دیتے ہیں کہ جب تک سلطان زندہ ہے، جب تک اس کے بدن میں جان ہے، جب کہ اس کے بدن کے اندر سانس ہے، کسی کافر کو یہ جرأت نہیں ہو سکتی کہ وہ سلطان ٹیپو کے بدن کو ہاتھ لگا جائے اور پھر اس کے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ وہ پیچھے ہوتا ہے، دوسرا کافر اس کی زد میں آتا ہے اور جہنم رسید ہوتا ہے۔ اس کے بعد ٹیپو سلطان اللہ کے حضور پہنچتے ہیں اور جذبہ شہادت، ان کا شوق شہادت پورا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ شہادت نصیب فرماتے ہیں۔ انگریزوں کا قبضہ پھر اس میسور کی ریاست پہ ہوتا ہے۔ پھر آگے بڑھتے بڑھتے پھر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے اس بیٹے شاہ عبد العزیز کے فتوے کے نتیجے میں علماء کرام اٹھتے ہیں۔ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ تحریک کا آغاز کرتے ہیں۔ تحریک چلتی ہے کہ ہمیں آزادی چاہیے، جو پاکستان بنا ہے اس کا پس منظر ہے، یہ نہیں کہ رات کو خواب دیکھا صبح پاکستان بنا، یہ نہیں کہ ایک نے پریس کانفرنس کی دوسرے دن پاکستان بنا۔ یہ آزادی کا درس دینے والے یہ ہزاروں اور لاکھوں علماء تھے۔ ان بنگال کی بہن اور بیٹیوں اور ان بھائیوں کی تاریخ پڑھے کہ انگریز دن رات ان سے کام کرواتا تھا، دن رات ریشم بننے کا کام کرواتا تھا۔ جب ان کے انگوٹھے جواب دے جاتے تھے ان کے انگوٹھوں کو کاٹ دیا کرتا تھا، انگلیوں کو کاٹ دیا کرتا تھا۔ یہ سارا ظلم و تشدد برداشت کیا تو نواب سراج الدولہ کے انتقال کے بعد پنجاب کے اوپر راجہ رنجیت سنگھ حکمران بنتا ہے۔ اور راجہ رنجیت سنگھ کیا کردار کرتا ہے، کیا رویہ اختیار کرتا ہے، جس کے مجسمے کو ہم اپنے لیے فخر کا باعث سمجھتے ہیں۔ یہ وہی راجہ رنجیت سنگھ ہے جس نے لاہور کی شاہی مسجد میں گھوڑوں کا استبل بنا دیا تھا۔ وہی راجہ رنجیت سنگھ ہے جس نے مسلمان بہن بیٹیوں کے اوپر ظلم و تشدد کیا تھا۔ وہی راجہ رنجیت سنگھ ہے جس نے مسلمان بہن بیٹیوں کی عزت کو بے آبرو کیا تھا۔ سید احمد شہید اس کے خلاف نکلتے ہیں تلوار ہاتھ کے اندر، اور یہ وہ سید احمد شہید ہے جو ایسا ولی ہے جس کے چہرے کو دیکھ کر ہزاروں سکھ مسلمان ہو جاتے تھے۔ یہ وہ سید احمد شہید ہے جس کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے لاکھوں کی تعداد میں تھے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ
انگریز مورخ سے متاثر ہو کر مسلمانوں نے سید احمد شہید کے کردار کو ایک باغی کے کردار کا نام دے دیا، سید احمد شہید کو ایک مجرم کا نام دے دیا، سید احمد شہید کو گستاخ رسول کا نام دے دیا۔ وہ سید احمد شہید ایسا پیر تھا جس کو دیکھ کر ہزاروں لوگ مسلمان ہوتے تھے، جس کے ہاتھ پر ہزاروں لوگ کلمہ طیبہ پڑھ کر ہلکا باگوش اسلام ہوا کرتے تھے۔ وہ سید احمد شہید میدان کے اندر اترتے ہیں اور جہاد کرتے کرتے پکوڑا فتح کرتے ہیں، اٹک فتح کرتے ہیں، پشاور کے علاقے کے اندر پہنچتے ہیں۔ جب پشاور کے علاقے کے اندر پہنچتے ہیں تو یہاں پر سید احمد شہید کے ساتھی سید احمد شہید کے شاگرد شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اس وقت یہ اعلان کرتے ہیں 1827 اور 1828 یکم مئی اتوار کے دن اعلان کرتے ہیں کہ پشاور کے لوگوں سنو، آج کے بعد یہاں کے امیر المومنین کا نام سید احمد شہید ہے۔ آج کے بعد پشاور کے اندر شراب حرام ہے، آج کے بعد پشاور کے اندر جوئے کی اجازت نہیں ہے، آج کے بعد پشاور کے اندر چوری کی اجازت نہیں ہے، آج کے بعد پشاور کے اندر زنا کی اجازت نہیں ہے۔ میں اپنے اکابر پہ قربان جاؤں، حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ جو والد ہیں مولانا فضل الرحمان کے، آج کا نوجوان فیس بک پہ بڑی گالیاں نکالتا ہے، آج کا نوجوان فیس بک پہ بڑی تنقید کرتا ہے جس کو اکابر کی تاریخ سے وابستگی نہیں ہے۔ سن 1972 میں مفتی محمود جب وزیر اعلیٰ سرحد بنتے ہیں تو اس وقت بھی شاہ اسماعیل کے روحانی فرزند نے اعلان کیا تھا پشاور کے لوگوں سنو، چاہے سرکاری سطح پہ ہو چاہے غیر سرکاری سطح پہ ہو، آج کے بعد شراب نوشی کی اجازت نہیں ہوگی۔ جو ریاست کے حکومت کے ہاتھ میں آ گیا اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ ریاستی طور پر، آئینی طور پر، قانونی طور پر شاہ اسماعیل شہید کے روحانی فرزند مفتی محمود نے پشاور کے اندر پابندی لگا دی تھی۔ جب وزیر اعلیٰ بنے تھے مفتی محمود کے دور کو دیکھو، ان کے کردار کو دیکھو، ان کی زندگی کو دیکھو۔ آج ایک غلط پراپوگنڈا کیا جاتا ہے کہ مفتی محمود نے کہا ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہیں تھے، جس کی حقیقت سے کوئی وابستہ نہیں، لکیر کے فقیر ہیں۔ ٹیپو سلطان کو دیکھا تو کہا اس کی داڑھی نہیں تھی، سید احمد شہید کو دیکھا تو کہا وہ غدار ہے، شاہ اسماعیل شہید کو دیکھا کہا وہ گستاخ ہے۔ کسی کی تاریخ کوئی نہیں پڑھی، دیکھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی۔ اس وقت صدر تھے یحییٰ خان اور الیکشن ہوا تھا، ایک الیکشن بنگال کے مجیب الرحمان کا تھا اور دوسرا ذوالفقار علی بھٹو کا تھا۔ مجیب الرحمان کو اکثریت حاصل تھی اور یہاں پر ذوالفقار علی بھٹو کو کم ووٹ ملے تھے، لیکن پھر بھی پاکستان تقسیم ہوا، بنگال الگ ہوا، بنگلہ دیش الگ ہوا، پاکستان الگ ہوا۔ وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو نے اپوزیشن کے اوپر یہ الزام لگایا تھا کہ تم لوگوں نے بنگال کو تقسیم کیا ہے۔ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے کھڑے ہو کر جواب دیا تھا کہ جناب ہم تقسیم کے حق میں نہیں ہیں، ہم نے یہ تقسیم نہیں کی ہے۔ اور پھر ذوالفقار علی بھٹو نے یہ کہا تھا کہ یہ تقسیم تم نے کی ہے، اس تقسیم کے گناہ میں تم شریک ہو۔ تو مفتی محمود نے جواب دیا تھا نہ ہم پہلے تقسیم کے گناہ میں شریک تھے، نہ ہم پہلے تقسیم کے حق میں تھے، نہ ہم اب تقسیم کے حق میں ہیں۔ اگر تمہاری نظر میں تقسیم گناہ ہے تو ہم پھر نہ پہلی تقسیم کے گناہ میں شریک تھے نہ بعد کی تقسیم کے گناہ میں شریک تھے۔ یہ وہ حقیقت تھی جس کا جواب مفتی محمود نے دیا تھا۔ آج ہمارے نوجوان فیس بک پہ بڑے بڑے اسٹیٹس اور گالیاں دیتے ہیں، وہی مفتی محمود تھا۔ آج دکھاؤ وزیر اعلیٰ جو بنے اور یہ اعلان کرتا ہو کہ سرکاری سطح پر، غیر سرکاری سطح پر، پرائیویٹ اداروں میں، غیر پرائیویٹ اداروں میں شراب کی اجازت نہیں ہے۔ دکھاؤ کوئی ایسا وزیر اعلیٰ جس کا آئی جی اس کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، ہر وقت وضو کر کے رکھتا ہے۔ آئی جی کے پی کے سے پوچھا گیا تھا، آئی جی سرحد سے پوچھا تھا، کے پی کے کا تو نام نہیں تھا اس وقت، کہ تم جب مفتی محمود نماز پڑھتا ہے تم ساتھ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو، کیا وضو کر کے آتے ہو گھر سے؟ اس نے یہ جواب دیا تھا جب سے مفتی محمود وزیر اعلیٰ بنا ہے، رب کعبہ کی قسم ہم اپنے گھر سے وضو کر کے آتے ہیں، اس نیت سے آتے ہیں جہاں نماز کا وقت ہوگا مفتی محمود نماز پڑھنے کے لیے کہے گا۔ یہ وہ حقیقت ہے۔ عزیزان محترم، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ پشاور سے آگے بالا کوٹ کے اندر پہنچتے ہیں، سکھوں سے جہاد کرتے ہیں۔ سید احمد شہید کے ساتھ غداری ہوتی ہے، آپ کو زہر دے دیا جاتا ہے، جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ جام شہادت کے بعد شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جام شہادت نوش کرتے ہیں، جن کو آج گستاخ رسول کہا جاتا ہے۔ وہی شاہ اسماعیل شہید تھا جس کا سر بالا کوٹ کے پہاڑوں کی ایک جانب دفن ہے، دھڑ دوسری جانب دفن ہے۔ غدار سر نہیں کٹوایا کرتے، غدار اپنی جان نہیں لٹایا کرتے، اگر غدار ہوتے تو
کہاں ہیں وہ زمینیں اور کہاں ہیں وہ جائیداد اور کہاں ہیں وہ اثاثے جو انہوں نے بنائے تھے، جو شاہ اسماعیل نے بنائے تھے، جو سید احمد شہید نے بنائے تھے۔ ہمارے پاکستان کے سابقہ فارن منسٹر، میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ ہے کہ جن کے آباء و اجداد نے انگریز سے زمینیں وصول کر کے، انگریز سے عہدے وصول کر کے، انگریز سے نوکریاں وصول کر کے مسلمان مجاہدین کی مخبری کی تھی، لیکن افسوس کی بات ہے ان کو وزیر خارجہ بنایا جاتا ہے۔ اور جو لوگ اسلام کے لیے، پاکستان کے لیے صحیح معنوں میں قربانیاں دینے والے تھے، ان کا نام زبان پہ لیا جاتا ہے تو ماں بہن بیٹی کی گندی غلیظ گالیاں دی جاتی ہیں۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، سید احمد شہید اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، تو تحریک آگے چلتی ہے۔ چلتے چلتے یہ تحریک 1856 میں پہنچتی ہے۔ 1856 کے علماء حضرت مولانا قاسم نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی اور اسی طرح بڑے بڑے دیگر اکابرین، مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ، مختصر کرتا ہوں، یہ سارے احباب بیٹھ کر سوچتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو کسی شخص نے کہا، ایک صاحب نے اٹھ کر کہا، ہمیں خاموش ہو جانا چاہیے، انگریز کی حکومت کو تسلیم کر لینا چاہیے، ہم تعداد میں کم ہیں۔ حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی نے یہ جملے کہے تھے، یہ کوئی افسانے نہیں، یہ تاریخ کی وہ باتیں ہیں جو صحیح معنوں میں رقم تراز ہیں۔ کیا ہم اصحاب بدر کے شرکاء کی تعداد سے بھی کم ہیں؟ ہم انگریز کے خلاف جہاد کریں گے، جس کو 1857 کی جنگ آزادی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن افسوس مسلمان مورخین میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اس کو غدر کا نام دیتے ہیں، جو اس کو غداری کا نام دیتے ہیں۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ ہمارا گاؤں ہے، خدا نہ کرے کوئی اس کے اوپر قبضہ کر لے اور یہ بات کہے کہ زمین تمہاری ہے، حکومت میری ہوگی، زمین تمہاری ہے لیکن ٹیکس مجھے دینا ہوگا، زمین تمہاری ہے مرضی میری ہوگی، زمین تمہاری ہے مذہب میرا ہوگا، آپ اس کے خلاف آواز اٹھائے، اور جب آپ اس کے خلاف نکلیں گے کیا آپ اس کو غداری کہیں گے؟ بلند آواز سے اس کو غداری کہیں گے؟ کوئی آپ کے گھر کے اوپر قبضہ کرے اور آپ قبضہ چھڑانے کے لیے اس کے مقابلے میں کوشش اور عمل کرے اور میدان کے اندر آئے، کیا یہ غداری کہلاتا ہے؟ انگریز کے آنے سے پہلے بر صغیر پر حکمران تھا تو مسلمان حکمران تھا، بر صغیر کسی کی قیادت میں تھا، مسلمانوں کی قیادت میں تھا، بر صغیر کے اوپر اگر کسی کی حکومت تھی تو مسلمانوں کی حکومت تھی، اور اس وقت بھی مسلمانوں کی حکومت تھی۔ وہ بہادر شاہ ظفر آخری بادشاہ تھا جس کے بیٹوں کے سر کاٹ کر اس کے سامنے، اس کے دربار کے اندر پیش کر دیے گئے۔ آج ہمارے مورخین نے اس بہادر شاہ ظفر کو بھی غدار کہہ دیا کہ یہ بھی غداری کرنے والا تھا۔ جی انگریز کے خلاف جو جنگ تھی وہ غداری تھی، وہ آزادی کی جنگ نہیں تھی، وہ بر صغیر کا حکمران تھا۔ اس کے 12 بیٹوں کے سر تھال کے اندر رکھ کر اس کے سامنے سے گزارے گئے۔ 12 افراد تھے اس کے خاندان کے جن کے سر تھالوں کے اندر رکھ کر باری باری اس کے سامنے سے گزارے گئے، لیکن بہادر شاہ ظفر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سر کو جھکایا نہیں۔ بہادر شاہ ظفر بوڑھا ضرور تھا لیکن جذبہ جوان تھا، ہمت جوان تھی، جوش جوان تھا، ذوق جوان تھا، سب کچھ برداشت کر لیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ بہادر شاہ ظفر کو بھی گرفتار کر لیا۔ قسم کرسی کی حالت میں بہادر شاہ ظفر کا انتقال ہوتا ہے، لیکن یہ غدار لوگ نہیں تھے، ان کی حکومت تھی۔ اپنی حکومت بحال کرنے کے لیے 1857 کی جنگ آزادی کی تحریک چلائی تھی، وہ الگ بات ہے کہ اس کے اندر شکست ہوئی، پھر بھی یہ تحریک آگے چلتی رہی۔ 1884 میں انڈیا نیشنل کانگریس کی بنیاد پڑتی ہے۔ 1885 کے اندر باقاعدہ طور پر اس کو ترتیب دیا جاتا ہے، اور قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم ولادت 1876 ہے۔ یہ ابتدا میں کانگریس کے رکن تھے، لیکن پھر آگے چل کر مسلم رہنما اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک الگ سے جماعت تشکیل دیتے ہیں جس کا نام آل انڈیا مسلم لیگ رکھا جاتا ہے، اور 1906 کے اندر اس کی بنیاد پڑتی ہے۔ 1913 میں قائد اعظم محمد علی جناح مسلم لیگ کے اندر شمولیت اختیار کرتے ہیں، اور مسلم لیگ کی بنیاد رکھنے والے مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، یہ لوگ تھے جنہوں نے مسلم لیگ کی بنیاد رکھی، اور دیگر حضرات اس کے اندر شامل تھے۔ مولانا محمد علی جوہر نے دعوت دی قائد اعظم محمد علی جناح کو، اور پھر وہ مسلم لیگ کے اندر داخل ہوئے۔ آگے چلتی رہی، تحریکیں چلتی رہی، مسلم لیگ کے اجلاس ہوتے رہے۔ 1916 کا پہلا اجلاس تھا جس میں صدارت قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے تھی، اور وہ پہلی صدارت میں اجلاس تھا قائد اعظم کی میں جو 1916 کے اندر ہوا۔ مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ جو کانگریس کے سرکردہ رہنما تھے، وہ یہ بات کہتے ہیں 1928 میں میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات
بات کہی کہ میرا نظریہ اور میرا دل یہ چاہتا ہے، میری سوچ یہ کہتی ہے کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست ہونی چاہیے، مسلمانوں کے لیے ایک الگ زمین کا خطہ ہونا چاہیے جس پر ہم اپنے اعمال، ہم اپنے کردار کو، ہم اپنی زندگی کو صحیح معنوں میں اسلام کی تعلیمات کے مطابق گزار سکیں۔ 1830 کے اندر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے تصور کو پیش کرتے ہیں، لیکن 1828 میں تصور دینے والے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آج بھی قائد اعظم محمد علی جناح کی جو خط و کتابت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہے، قائد اعظم کے خطوط اٹھا کے دیکھیں اگر آپ کی رسائی ہے، وہاں تک جا کے دیکھیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی ساری زندگی محفوظ ہے، خط و کتابت محفوظ ہے۔ جہاں گاندھی کے ساتھ خط و کتابت ہے، جہاں ان کی واسطے کے ساتھ خط و کتابت ہے، وہاں ان کے اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی خط و کتابت ہے۔ ان خطوط کو اٹھا کے دیکھیں کہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ قائد اعظم محمد علی جناح کو کیا نصیحتیں کرتے ہیں۔ 1930 کے اندر علامہ اقبال نے نظریہ پیش کیا۔ 1940 میں قرارداد لاہور، جس کو قرارداد پاکستان بھی کہا جاتا ہے، وہ پیش ہوئی، اور 1946 میں جمعیت علماء اسلام کی بنیاد رکھی گئی۔ 1945 میں جمعیت علماء اسلام کی بنیاد علامہ شبیر احمد عثمانی نے رکھی۔ جب ریفرنڈم ہوا کہ پاکستان میں کون کون سے علاقے شریک ہوں گے، کون کون سے علاقے شامل ہونے چاہیے، پاکستان بننے سے پہلے مسلمانوں کی دو جماعتیں تھیں، مسلمان حکمرانوں کی دو جماعتیں تھیں۔ ایک وہ جماعت تھی جو یہ بات کہتے تھے کہ بر صغیر پر حکومت ہم نے کی ہے، لہذا انگریز کو باہر نکال کر دوبارہ ہمیں ہی حکومت ملنی چاہیے، ہم کو الگ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری وہ جماعت تھی جنہوں نے کہا کہ یہ ناگزیر ہے، ہم الگ ملک کے اندر جانا چاہتے ہیں، الگ خطے پر اسلامی نظام، اسلامی قوانین نافذ کریں گے۔ لیکن انگریز نے اس وقت ایک نظام دیا جس کو جمہوری نظام کہا جاتا ہے، اور یہ جمہوری نظام ایسی صورت کے اندر دیا کہ جناب ہم حکومت ان کے حوالے کر کے جائیں گے، ان لوگوں کو حکومت دے کے جائیں گے جن کی اکثریت ہوگی، جو تعداد میں کم ہوں گے، ان کی اقلیت ہوگی۔ اب دیکھا جاتا تو مردم شماری کے اعتبار سے ہندوؤں کی تعداد مسلمانوں سے زیادہ تھی، تو انگریز حکومت انہی کے حوالے کر کے جانا چاہتا تھا۔ انگریز نے یہ منصوبہ بنایا، یہ جمہوری نظام دیا، اور یہ بات کہی کہ جمہوریت کے مطابق بات کریں گے، جن کی تعداد زیادہ ان کی سیٹیں زیادہ، جن کی تعداد زیادہ ان کی نشستیں زیادہ، جن کی تعداد زیادہ ان کا حکومت میں حصہ زیادہ۔ تو دوسرے علماء جو تھے انہوں نے کہا ہمیں یہ بات منظور نہیں، ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں چل سکتے، سکھوں کے ساتھ نہیں چل سکتے، ہمیں الگ سے اپنا نظام چاہیے۔ تو یہ جماعت آگے بڑھی، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی، حضرت مولانا ظفر احمد خان عثمانی، جب ریفرنڈم ہوا سرحد کے علاقوں کا تو لوگوں میں جا کر بیان کیے گئے، تقاریر کی گئی اور نظریہ دیا گیا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ آج جب کوئی مولوی، کوئی عالم دین مذہب کی بات کرتا ہے تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ اس سیاست میں مذہب کارڈ استعمال کر رہے ہیں۔ اگر لا الہ الا اللہ کا نعرہ نہ لگتا تو کیا پاکستان بن سکتا تھا؟ اگر یہ نہ کہا جاتا کہ لوگوں نکلو ہم نے اسلام نافذ کرنا ہے، کیا پاکستان بن سکتا تھا؟ پاکستان بنا ہی مذہب کے نام پر ہے، پاکستان وجود میں ہی مذہب کے نام پہ آیا ہے۔ مسلم لیگ نے اگر 439 نشستیں حاصل کی تھی، اور یہ ایسی فاتح برتری تھی مسلم لیگ کی اس وقت جو کسی اور جماعت کو نہ حاصل ہوئی، اور نہ آئندہ امید ہے کہ کسی علاقے میں کوئی جماعت کسی ملک میں اس قدر اپنی نشستیں جیت سکتی ہے جس قدر اس وقت کی مسلم لیگ نے جیتی تھی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ نعرہ ایک ہی تھا قائد اعظم محمد علی جناح کا، نعرہ ایک ہی تھا علامہ شبیر احمد عثمانی کا، نعرہ ایک ہی تھا علامہ ظفر احمد خان عثمانی کا، نعرہ ایک ہی تھا لیاقت علی خان کا۔ اور نعرہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ میرے اکابر میں حضرت مولانا مفتی رفیع عثمانی دامت برکاتہم العالیہ آج بھی زندہ ہے، اور یہ بات کہتے ہیں ہم اس وقت ہلکے ہلکے جوانی کی طرف آ رہے تھے، ہمارے ابا جان مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ پاکستان بننے کی تحریک کے اندر شریک تھے۔ میرے اساتذہ میں حضرت مولانا مفتی حسن امرتسری رحمت اللہ علیہ ہیں، ان کے بیٹے حضرت مولانا فضل الرحیم اشرفی ہیں جنہوں نے صحیح بخاری جلد ثانی پڑھائی جامعہ اشرفیہ میں۔ یہ میرے اکابر تھے جو پاکستان کی تحریک کے اندر شامل تھے۔ مفتی حسن امرتسری پاکستان کی تحریک میں شامل تھا، ان کے بیٹے وہ میرے استاد ہیں۔ اور اسی طرح مولانا ادریس کاندھلوی تحریک پاکستان کے اندر شامل تھے، قائد اعظم کے شانہ بشانہ پاکستان کی تحریک چلا رہے تھے۔ ان کے بیٹے مولانا مالک کاندھلوی، ان کے بیٹے ڈاکٹر سعد صدیقی دامت برکاتہم العالیہ میرے استاد
استاد ہیں، مجھے شمائل ترمذی پڑھائی ہے۔ ہمارے اکابر وہ ہیں جن کی تاریخ بھری ہوئی ہے، جنہوں نے انگریز کے خلاف آزادی کی جنگ لڑی تھی، جنہوں نے انگریز کے خلاف جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد دہلی سے لے کر پشاور تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس کے ساتھ کسی عالم کی لاش نہ لٹکی ہو، جس کے ساتھ کسی مولوی کی لاش نہ لٹکی ہو، جس مولوی کے متعلق کہا جاتا ہے جس کا سیاست سے کیا تعلق ہے۔ ان کے اکابرین کی تاریخ پڑھ کے دیکھو، بزرگوں کی تاریخ پڑھ کے دیکھو۔ اگر انگریز نے سور کی کھالوں کے اندر بند کر کے مارا ہے تو علماء کو مارا ہے، اگر انگریز نے توپوں کے دہانوں کے سامنے باندھ کر کسی کو اڑایا ہے تو علماء کو اڑایا ہے، اگر انگریز نے تپتے ہوئے انگاروں پر کسی کو لٹایا ہے تو علماء کو لٹایا ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک ریشمی رومال چلائی تھی، تحریک ریشمی رومال چلائی گئی تو مقاصد کیا تھے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے کہ افغانستان کی حکومت کو یہاں پر ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی مدد کے لیے تیار کیا جائے، اور ادھر ترکی کی حکومت کو مسلمانوں کی مدد کے لیے تیار کیا جائے۔ بدقسمتی سے شیخ الہند نے مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ انگریز کی گرفت میں آتے ہیں۔ انگریز شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کرتا ہے۔ گرفتار کرنے کے بعد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب انتقال کرتے ہیں، مالٹا کی جیل ہوتی ہے، اور اس کے بعد جب انتقال ہوتا ہے غسل دیا جاتا ہے۔ شیخ الہند کے کمر پر گوشت نہیں تھا، چمڑی نہیں تھی، ہڈیاں نظر آ رہی تھی۔ پوچھا کیا معاملہ ہے؟ شیخ الہند کے شاگرد نے بتایا تھا کہ جب شیخ الہند کو انگریز جیل کے اندر رکھتا تھا، سلاخیں گرم کر کے ان پہ لٹاتا تھا اور یہ بات کہتا تھا شیخ الہند محمود حسن صرف یہ بات کہہ دے کہ میں انگریز کے خلاف نہیں ہوں، تو شیخ الہند تڑپ کے کہا کرتے تھے میں بلال حبشی کا جانشین ہوں جو تپتے انگاروں پر لیٹ کر اپنی چمڑی پگھلوا لی تھی لیکن کفر کا نظام قبول نہیں کیا تھا۔ میں اسی کا وارث ہوں، میں انہی کا جانشین ہوں، میں انہی کا پیروکار ہوں۔ انگریز تیری سلاخیں ختم ہو سکتی ہیں، شیخ الہند کی چمڑی پگھل سکتی ہے، لیکن کبھی بھی اس کی گردن کو جھکا نہیں سکتا۔ انگریز کے خلاف نکلے تھے میرے اکابر نکلے تھے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا تھا کہ انگریز کی سرکاری ملازمت اختیار کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ انگریز نے پوچھا حسین احمد تم نے فتویٰ دیا ہے؟ مولانا حسین احمد عدالت کے اندر کھڑے تھے، کہا ہاں میں نے فتویٰ دیا ہے۔ انہوں نے کہا مدنی پتہ ہے اس کی سزا کیا ہے؟ مولانا حسین احمد مدنی کفن ساتھ لائے تھے، لہرا کر کہا میں جانتا ہوں اس کی سزا موت ہے، میں اپنا کفن ساتھ لے کر آیا ہوں۔ حضرت مولانا جعفر خانیسری رحمۃ اللہ علیہ 18 سال کالا پانی کی جیل کے اندر رہے اور کالا پانی کی سزائیں بھگتنے کے بعد کتاب لکھتے ہیں، تاریخ کالا پانی لکھتے ہیں۔ اس میں یہ لکھا کہ انگریز نے ہمارے لیے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، ہمارے پاؤں کے اندر بیڑیاں، اور پھر ہمارے اوپر جیل کا لباس، اور پھر ہمیں پنجروں میں بند کر دیا، اور پنجرے وہ تھے جن کے آگے نوکدار کیل لگائے ہوئے تھے، نہ ہم سیدھے کھڑے ہو سکتے تھے، نہ ہم ٹیک لگا سکتے تھے، نہ ہم بیٹھ سکتے تھے۔ ایک کردار تھا آزادی کے لیے انگریز کی مخالفت میں جو علماء کرام کا کردار تھا، محدثین کا کردار تھا۔ 1940 میں قرارداد پاکستان پیش ہوتی ہے، 14 اگست 1947 کو پاکستان بنتا ہے۔ جب پاکستان معرض وجود کے اندر آتا ہے، ایک مورخ کتاب لکھتے ہیں آوازیں وہ جو سنائی نہیں دیتی، اس کے اندر ان قربانیوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ 2 لاکھ سے 20 لاکھ تک لوگوں کو شہید کر دیا گیا، موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اسی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی بہن بیٹیوں نے کنووں کے اندر چھلانگیں لگا دی اپنی عزت کو بچانے کے لیے، دریاؤں کے اندر چھلانگیں لگا دی اپنی عزت کو بچانے کے لیے۔ اور جب مسلمان اپنی عورتوں کو لینے کے لیے جاتے، ہندوؤں اور سکھوں کی عورتوں میں ان کو ملا دیا جاتا اور وہ بچیاں نہیں دی جاتی تھی۔ آج تک وہ بچیاں بلک رہی ہیں۔ وہ اس کتاب کے اندر لکھتے ہیں 1984 میں آگے لکھتے ہیں کہ آج تک وہ بچیاں ترس رہی ہیں اپنے آباء و اجداد کے پاس جانے کے لیے، آج تک وہ عورتیں رو رہی ہیں اپنے خاندان والوں کے پاس جانے کے لیے۔ عزیزان محترم، پاکستان بنا، بے شمار قربانیاں دی گئی، تو علامہ شبیر احمد عثمانی کو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے آگے کیا۔ کراچی کے اندر سب سے پہلے پاکستان کا
परचम लहराया अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी ने, और ढाका के अंदर सबसे पहले पाकिस्तान का परचम लहराया अल्लामा जफर अहमद खान उस्मानी ने। 1948 के अंदर पाकिस्तान के स्टेट बैंक की बुनियाद रखी गई तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ऐलान ये था, उनका बयान ये था, उनकी तकरीर ये थी जो आज हमारे मीडिया वाले नहीं दिखाते कि पाकिस्तान के अंदर सूदी निज़ाम नहीं होगा, पाकिस्तान के अंदर इस्लामी निज़ाम होगा। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने ये ऐलान किया था कि मैंने मगरब के मुआशी निज़ाम का मुताला किया है, मैंने मगरब के मुआशी निज़ाम को जांचा है, परखा है, देखा है, और उसको देखने के बाद मैंने ये फैसला किया है कि पाकिस्तान के अंदर जो मुआशी निज़ाम होगा वो इस्लामी मुआशी निज़ाम होगा, इस्लामी तालीमात की रोशनी में मुआशी निज़ाम होगा, और उसी निज़ाम के तहत पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा, और पाकिस्तान इस्लामी मुआशी निज़ाम और इस्लामी कवानीन को नाफिज करेगा। और उसके लिए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक कमेटी तश्कील दी थी, लेकिन कायद आज़म का इंतकाल होता है, लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम पाकिस्तान आगे बढ़ता है। कल भी अल्लाह की नेमत थी, आज भी अल्लाह की नेमत है। हमारे बाद साथी ये बात कह देते हैं कि जी नाई बनता तो अच्छा था, बाद दफ़ा ये कह दिया जाता है कि बुराइयाँ बढ़ती जा रही हैं। हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातुहुल आलिया फरमाते हैं कि ये पाकिस्तान अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। आप तारीख का मुताला करें, कराची के सदर बाज़ार के अंदर 10 से 12 शराब खाने उस वक़्त मौजूद होते थे जब पाकिस्तान बना, और शराब जो है कानूनी तौर पर कोई जुर्म नहीं था क्योंकि अंग्रेज़ का कानून था। खुद फरमाते हैं कि जब मैं चीफ जस्टिस बना पाकिस्तान शरीफ अदालत का और सुप्रीम कोर्ट के बेंच के अंदर बतौर जज के में शामिल हुआ, तो उस वक़्त हमने ये कवानीन वहाँ पर पास किए और ये आईन बनाया कि पाकिस्तान में बिल्कुल शराब के ऊपर पाबंदी है। अब कोई पीता है तो वो उसकी मर्जी है, लेकिन आईनी तौर पर शराब का इस्तेमाल ये कानून के एतबार से जायज़ नहीं है। इस्लामी कानून तो है ही है, पाकिस्तान के आईन में भी इसको हराम करार दिया गया है। और इसी तरह जुआ उस वक़्त सरकारी सतह पर भी उसकी कोई रोकथाम नहीं थी, लेकिन अब कानून बना और फिर सरकारी सतह पर जुआ खेलने पर पाबंदी है, जिना के ऊपर पाबंदी है, शराब के ऊपर पाबंदी है। पाकिस्तान अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। ये मुल्क है तो मैं और आप हैं, ये मुल्क ना हो तो फिर उसी गुलामी के अंदर चले जाएंगे। और 58 इस्लामी ममालिक में ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क है, सऊदी अरब को निकाल कर, क्योंकि सऊदी अरब में मक्का और मदीना में जुज़वी तौर पर ये इलाके हैं जिनके अंदर इस्लामी कानून को नाफिज किया गया है। बाकी इलाकों को निकाल दें, बाकी पूरी दुनिया में 58 ममालिक में पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसके अंदर इस्लाम सबसे ज़्यादा मजबूत है, जिसके अंदर इस्लामी कवानीन, जिसके अंदर इस्लामी अहकामात, इस्लामी तालीमात सबसे ज़्यादा मजबूत हैं। इसी पाकिस्तान की तालीमी एतबार से सर्वे हुआ, ये रिपोर्ट सामने आई, दुनिया में जितने भी ममालिक मुसलमान ममालिक हैं, जितने ममालिक के अंदर तालीमी निज़ाम कायम है, सबसे अच्छा दीनी तालीमी निज़ाम अगर किसी मुल्क में है तो पाकिस्तान के अंदर है। पाकिस्तान के अंदर मदारिस उलमा पहले नंबर पर हैं। अगर दुनिया को इस्लामी मुआशी निज़ाम दिया है तो वो मदारिस के तालिब इल्म मुफ्ती तकी उस्मानी ने दिया है। ये वतन हमारा है, हम इस वतन के हैं। उस